بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے بنیر کا وہ گاؤں جہاں پر سیلاب آیا تھا، اور اس گاؤں کا نام ہے بشنوئی۔ یہ جو آپ بڑے بڑے پتھر دیکھ رہے ہیں، یہ وہی پتھر ہے جو سیلاب کے ساتھ آئے تھے، اور انہی پتھروں کی وجہ سے بہت سے لوگ مر گئے تھے، اور ان پتھروں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیلاب کیسے آیا تھا، اس سیلاب میں کتنے لوگ مرے تھے، سیلاب کے دوران کیا صورتحال تھا، اور سیلاب کے بعد کیا صورتحال ہے، اور یہاں پر کون کون سی سہولیات اب موجود ہے۔ یہ سیلاب کس طرح آیا تھا، آئیے اس گاؤں کے شخص سے سنتے ہیں۔ پورا 1 گھنٹہ بارش برسا، ندی معمول کی طرح نکل آئی، اور لوگ اس ندی کے تماشے کے لیے باہر نکلے۔ پھر ندی خشک ہوئی اور بارش رک گئی، اور لوگ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، اور پھر بارش شروع ہو گئی، اور تقریباً 20 سے 30 منٹ تک بارش ہوئی، اور بارش ہو رہی تھی کہ اسی دوران سیلاب آیا۔ اور یہ جو لوگ زیادہ بہہ گئے صرف اس وجہ سے کہ بارش میں کوئی کسی کی بات سن نہیں سکتا تھا۔ بارش میں زمین ایسے ہل رہی تھی تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ بارش میں زلزلہ آیا، اور اصل میں یہ وہ پتھر تھے جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی، کوئی ایک طرف اور کوئی دوسری طرف، اور جس کی نصیب میں اللہ تعالی نے ابھی زندگی لکھی تھی وہ بچ گئے۔ میرا ایک بانجا اس طرح بچ گیا تھا کہ اس نے بجلی کے مین تار کو پکڑا تھا، اور اب وہ ڈگر ہسپتال میں ہے، اور اس کا نام نور عالم ہے۔ وہاں پر 50 فٹ گہری نالی تھی۔ یہ ندی نہیں بلکہ یہ ایک نالی تھی، اور کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا سیلاب آئے گا، اور یہ تمام گھر بہت ہائٹ پر تھے اس نالے سے۔ میرے دادا نے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا کہ اس طرح کا سیلاب آیا تھا۔ ہاں، 1995 میں آیا تھا، لیکن اس میں صرف پانی تھوڑا زیادہ ہوا تھا، اور تھوڑا سا نقصان ہوا تھا، اور 2-3 لوگ مرے تھے، لیکن اس طرح کا سیلاب نہیں تھا۔ ہمارے دادا کے زمانے میں بھی ایسا سیلاب نہیں آیا تھا۔ یہ ایک نہیں، بہت زیادہ کلاؤڈ برسٹ تھے۔ اس کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے بہت سے پتھر اس گاؤں کی طرف آئے تھے، اور یہ ویڈیو میں جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں، یہ گھر ان پتھروں کی نظر ہو چکا ہے۔ اس گھر کو پیچھے کی طرف سے پتھروں نے توڑا ہے، اور پتھر اس گھر کے صحن اور کمروں میں موجود ہے۔ اس گھر کی طرح اس گاؤں میں بہت سے گھر ان پتھروں کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ اس گاؤں میں کتنے لوگ مر چکے ہیں، اور جو لوگ بچ چکے ہیں اب وہ کس حالت میں ہیں، وہ کہاں پر رہ رہے ہیں، اس گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور سیلاب کے بعد صورتحال کیا ہے، آئیے اس گاؤں کے ایک پر سے سنتے ہیں۔ یہ آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے رشتہ داروں کے گھر تھے، 4 گھر وہاں اور 2 گھر یہاں، اور سب تباہ ہو چکے ہیں۔ جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں، کیا وہ سب لاشیں مل چکی ہے؟ بالکل سب مل چکے ہیں، صرف ایک بچہ جو 7 دن کا تھا وہ مس ہے، اور اس کا مل جانا مشکل ہوگا، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں دفن کیا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ہم ان پر صبر کریں گے۔ بہت سی ٹیمیں آئی ہے، کچھ خوراک لا رہے ہیں تو کوئی کپڑے لا رہے ہیں۔ ایسی کون سی بات ہے یا کوئی مسئلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پر زیادہ فوکس کرے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے نیٹ کا مسئلہ تھا، جو تھوڑا بہت حل ہو چکا ہے، اور دوسرا بجلی کا، اور میرے خیال سے بجلی بہت ٹائم لے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس بجلی کے مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرے، کیونکہ پورے گاؤں میں پانی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر تمام بجلی کے موٹر ہے، اور بجلی کے نہ ہونے سے پانی نہیں مل رہا۔ اور جہاں تک خوراک کی بات ہے تو مختلف ٹیمیں آئی ہے، انہوں نے ہماری مدد کی ہے لاشیں دفنانے میں، اور ہمارا گھر تو تباہ ہو چکا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو دوسروں کے گھر میں شفٹ کیا ہے۔ ہیوی مشینری کی کمی ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے خود بندوبست کیا ہے، یہ حکومت کی مشینری نہیں ہے، اور دوسری طرف حکومت کی مشینری کام کر رہی ہے۔ تقریباً اس گاؤں میں 150 یا 160 لوگ مر چکے ہیں، ہم نے ان کے جنازے پڑھے ہیں، اور 25 سے 30 لوگ زخمی ہیں۔ اس سیلاب اور اس تباہی کی خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیلی، اور مختلف ٹرسٹ اور مختلف فاؤنڈیشن کے لوگ یہاں پر پہنچے۔ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، کسی نے میڈیکل کیمپ لگایا ہے، تو کسی نے خوراک کا کیمپ لگایا ہے، کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے، تو کوئی دوائیاں دے رہا ہے، اور مختلف طریقوں سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔
موجود ہے میرے ساتھ المصطفیٰ ٹرسٹ کا ایک نمائندہ۔ جتنے بھی نقصانات یہاں پر ہوئے ہیں، ایک طرف اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف ہم لوگوں کی ان کے خلوص کی طرف دیکھیں تو بہت سے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور اپنا خلوص دکھا رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے حالات کے تناظر میں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تو کافی سارا نقصان ہو گیا لوگوں کا، کہ جو یہاں پہ کافی سارے لوگ کی شہادت ہو گئی ہے، تباہی ہو گئی ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ تو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ آج 3 دن سے یہاں پر موجود ہے، جو یہاں کے لوگوں کو کھانا پرووائڈ کر رہی ہے، تیار کو راشن، اور ان بچوں کے لیے جو کپڑے وغیرہ آج 3 دن سے یہاں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ میری تو تمام لوگوں دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ آئیں، یہاں پر ان لوگوں کا سہارا بنیں، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا سہارا بنے، تاکہ یہاں کے لوگوں کی مدد کی جائے، جو ان کی ضروریات ہیں وہ یہاں پر پوری کی جائیں۔ جیسے یہاں کے لوگوں کا مکان کی ضرورت ہے، جو یہاں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو انہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے لیے سر کے چھت کو بنایا جائے۔ تو گزارش ہے کہ جتنے مہیل حضرات ہیں وہ تعاون کریں اور آئیں یہاں پر جگہ کو دیکھ کر لوگوں کے ساتھ بھرپور ساتھ دیں۔ جتنی داد ان لوگوں کو دی جائے کم ہوگی، کیونکہ یہ 3 دنوں سے یہاں پر ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون سی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو؟ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کھانا لا رہے ہیں، کچھ کپڑے لا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کو؟ یہاں پر تو سب سے زیادہ ضرورت مکان کی ہے، کیونکہ انسان کے سر پہ چھت ہو تو وہ اس کو راشن چلو ہو جاتا ہے، لیکن سب سے ضرورت مکان ہے، اس کے بعد یہاں کو راشن پہنچانا ہے۔ جن کے یہاں پہاڑی علاقے ہیں، یہاں پر اتنی وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی، تو سب سے ضرورت ان کو یہاں مکان کی اور راشن کی ہے۔ تو یہاں لوگوں کو آ کے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو جگہ میں مکان کی شیلٹر لگا کے دیں جو ان کی ضرورت ہے۔ یہ کھانے وغیرہ تو چلیں آج تک 3-4 دن تک سب لوگ لائیں گے تو وہ کر ہی لیتے ہیں ایڈجسٹ، لیکن سب سے اچھی ضرورت مکان کی۔ یہاں پہ میڈیکل کیمپ لگایا پاکستان آرمی کی طرف سے، اور یہاں پہ ہم نے فرسٹ ایڈ کا سارا سامان رکھا ہوا ہے، اینٹی الرجی رکھی ہوئی ہیں، پیناڈول، پونسٹان، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو سیلاب کے بعد بیماریاں سپریڈ ہوتی ہیں سب رکھی ہوئی ہیں دوائیاں، اور ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو ہم سب کو انجیکشن، ڈرپس، دوائیاں، میڈیسن، یہ آپ کے سامنے دیکھیں لگی ہوئی ہیں، سب دے رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور بنیر کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فری ویٹرنری کیمپ لگایا ہے جہاں پر جانوروں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے عذاب سے بچائے، اور آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ جب بھی اس طرح کی مشکل کی گھڑی ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ ان لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم اکیلے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔